المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ گھر میں جلوہ گر ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سوال کیا عائشہ کہاں ہو؟ حضور صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو سمجھیے ذرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم اقدس پایا، سیدہ پاک نے اپنا وہیں پر پانی پینا بند کیا، کٹورہ اقدس حضور کے خدمت میں پیش کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام کو عرض کرنے لگی میرے آقا یہاں تو بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں، اس کی بھی نزاکت محسوس کرنا جملے کی. فرمایا یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں، یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں آیا ہوں. اور یقین فرمائے ابھی بھی جہالت کی بو یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کئی آج بھی اپنی بیگم دا جھوٹا پانی نہیں پیندا، کہتا تیرا گلا اگاڑ کے دے. سمجھ آ رہی نا؟ اگر وہ کسی برتن میں کھانا کھا لے تو ادھا چھڑ چھڑے نا، ہوندا ہی ہے فطری طبیعت ہے کہ نہیں کھایا تو وہ پھر نہیں کھاندے، مینوں نواں پا کے دے، اے تو کھادا ہے. میں کیا بندہ بن ہے. نبی پاک یہ سیاہ میں موجود ہے، نبی پاک جب اپنی ازواج بالخصوص سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے نا، تو جو گوشت کھاتے اگر وہ ہڈی چوس کے رکھتی تو نبی ازراہ محبت اٹھا کے دوبارہ چوسنا شروع کر دیتے. کون یہ محبت کا انداز پیش کرے؟ یہ سارا میرے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم و تربیت فرمائی ہے. ماں باپ کو عزت ملی تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹیوں کو عزت ملی تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ، اور اگر بیویوں کو عزت ملی تو حضور کی آمد کا صدقہ. اور اگلا جملہ ہر بندہ محسوس کرے، میرے محبوب کی آمد سے پہلے اگر امتوں پر نگاہ ڈالو تو کئیوں پر عذاب آتا ہے، وہ باندر سور خنزیر کونو قرادۃ خاسئین کا حکم آتا ہے، کہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض کا حکم آتا ہے، اور کہیں وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود کا حکم آتا ہے. کہیں پتھر برسے، کہیں زمین میں دھنسایا گیا، کہیں باندر سور اور خنزیر بنایا گیا. لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی، ان کے چہرے سلامت ہیں، ان کے گھر سلامت ہے، ان کے شہر سلامت ہے، ان کو سلامت رکھا گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے اور تھے اب مصطفیٰ آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں بچایا گیا ہے. آج پوچھتے ہو کہ میلاد کون کرے؟ جس کا چہرہ مصطفیٰ کی وجہ سے بچا ہوا ہے وہ میلاد کرے نا. جس کے گناہوں پہ پردہ حضور کی وجہ سے ہے وہ میلاد کرے نا. اور جس کے شہر مصطفیٰ کی وجہ سے برقرار ہے وہ مصطفیٰ کا میلاد کرے. جس کی ماں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے وہ میلاد کرے. جس کے باپ کو عزت ملی ہے آقا کی وجہ سے وہ میلاد کرے. جس کی بیٹی اور بیوی کو عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے اسے چاہیے پھر میلاد کرے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے. توجہ ہے؟ جزاک اللہ مولوی صاحب. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. باز میلاد کون کرے؟ تو میں نے کہا صحیح بات یہی ہے. میں نے پھر کہا تھا نا بندے دا پتر کرے، ہوں سمجھ آ گئی جے. میلاد جس کے ماں کو عزت ملی میلاد کرے، جس کے باپ کو عزت ملی میلاد کرے، جس کی بیٹی کو اور بیوی کو عزت ملی وہ میلاد کرے، اور جس کا چہرہ سلامت ہے، گھر سلامت ہے، گناہوں پہ پردہ ہے تو اس کو چاہیے پھر میلاد کرے. تو یہ تو میں عقل کی بات کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اب یہ بات سننے والی ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے تو اگلی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. نہیں جی وہ بات تو ٹھیک ہے، تو پر نبی پاک علیہ السلام نے تو کبھی نہیں میلاد کیا. توجہ ہے نا؟ نبی پاک نے تو کبھی نہیں میلاد کیا. میں کہا یہی تو غلط فہمیاں ہیں. ہاں یہی غلط فہمیاں ہیں. ورنہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جب ہر سوار شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اور جب پوچھا گیا حضور کیوں رکھتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، تو فرماتے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن مجھے پیدا کیا گیا تھا. آپ کہتے ہیں حضور نے میلاد نہیں منایا؟ نبی پاک تو ہر سوموار کو منا رہے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے. یہی تو غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالی ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو میلاد تھا اس کا یہ انداز تھا، آج یہ انداز ہے. تو کہتے نہیں بھی تم بھی میلاد منانا تو پھر روزے رکھ کے ہی منا لو. تو تسی یہ کیوں بدلے ہے؟ تو جی میں نبی پاک نے منایا تو انجی کرو نا، اگے پیچھے کیوں ہوندے تسی ایویں ہاتھ ٹپ جاندے ہو. میں کہا یار پھر آپ دو چار گلاں ہور نہ کر لئیے. دیکھو نبی پاک نے جیسے میلاد کیا اگر ویسے ہی ہم کر سکتے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مسیحتاں بھی اونجی بنائیے جی میں نبی پاک دے زمانے سنا. آپ کیوں بدا کاٹا کیتا ہے؟
नबी पाक के जमाने में तो कुरान भी किताबी शक्ल में नहीं था, तो क्या ख्याल है? अगली बात, चलो सारियां छड्डो, नबी पाक के जमाने में जिहाद तो था ना? बोलिए ना मेरे पीर भाई, जिहाद तो नबी पाक के जमाने में तो जिहाद होता था या घोड़े पर, ऊंट पर, खच्चर पर और तीर तलवार नेजा के साथ। आजकल जिनिया जिहादी तंजीमा लाई बाकी सारे वो सारे जनाबली कलाशन कोपत गोले बंदूका चुकी फिरते ने। तो मैं क्या ख्याल है, ये जिहाद भी वैसा ही ना करें जैसे नबी ने किया था? पॉइंट टू बी नोटेड। कहते नहीं अलामा साहब, असल में ना ये दौर बदल गया ना, तो दौर बदलने के बाद दुश्मन के पास असला ऐसा है, अगर हम तीर तलवार नेजा और घोड़ा लेके खड़े होंगे वो तो हमें मार डालेगा। तो ये जदीद दौर का तकाजा है कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा। मेरे जुमले दी चास ले आज टोबे आड़े हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, अगर जिहाद के लिए कुछ बदला जा सकता है कि जमाना बदल गया है, तो मीलाद के लिए भी बदला जा सकता है कि जमाना बदल गया है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? जज़ाकल्लाह। बोलो ना जरा, बोलो ना। दो तीन बंदे स्टेज ते बैठ के भी मोबाइलों ते लगे ने, निकल के मेरे नाल गल करो, मैं सारे नू वेखदा बैठा। जज़ाकल्लाह भाई, माशाअल्लाह पीर भाई, हाँ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे भैया। दीवाना तो मैं जदों दा टोबे आया मैं इन्हां नू वेखना भी है। दीवाना जनाब जदों दी असीं तकरीरां शुरू कीतियां ने ना टोबे दे विच, तो ये दीवाना हर महफिल में आता है। अल्लाह इनको खैर व बरकत से नवाजे। आप जरा अगली बात अगर तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को। फ्रंट सीटों वाले अगर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए तो मुस्कुरा के, गल तो मुस्कुरान दी है ना जी। अब अगली बात भी सुनिएगा ताकि मैं ये बात अर्ज करूं, और ये बात बड़ी समझने में, ये अल्लामा अहमद रजा साहब और कारी अकमल साहब का मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे माफी चाहिए। ऐ साडे पुराने मोहसना ते पुराने सजना दे विचों ने, और दोने बंदे, मैं माफी चाहता हूं, मेरी अचानक नजर पड़ी है। अल्लाह इनको खैर बरकत। बहुत आम को तो मैं बड़ा अरसे से बड़ा अल्लाह इनकी में तरफ मोहम्मद रजा है मेरा, हां वक्त वहां थे रजा वैसे किसी को नहीं सकती। हां मस्जिद भी आशिकां दे को मुनाफिक जिन्ना भी टेल ला, बोलो तो सही ना आई तो गल समझ कोई नहीं आई है। अब इसको जरा समझने की कोई आप अहमद रजा वाले ढाई शेर ऊंचा होएगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारे मुकाबले में आएगा, जलील होगा। अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख बच्चू तेरे साथ होता है क्या। जो सब्र करता है ना वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है। लोगों को लगता है कि शायद ये कर कुछ नहीं सका, मैं कह जदों होया तेनू लग पता जाएगा इंशाअल्लाह मेरा रब बदले लेता है। बात दूर ना चली जाए, थकते नहीं गए हो, आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। अब जरा मेरी बात सुने जो अर्ज कर रहा हूं। मैं आपको एक असूल अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करके मैं समझा पाऊं और आप समझ पाएं। मीलाद शरीफ के बारे में याद रखिए, उलमा ने यह मसला लिखा है कि जिस चीज की असल मेरे नबी के जमाने में हो, मुरूरे जमाना, तगय्युरे जमाना के बाद अगर उसकी शक्ल बदल भी जाए तो वो जायज रहती है। दोबारा फिर सुन ले, बात यह है कि अगर कोई चीज की असल हुजूर के जमाने में हो और तगय्युरे जमाना से उसकी शक्ल बदल जाए, शरीयत से ना टकराए, चलो ये भी एक हद बता देता हूं, तो वो जायज रहती है। और एग्जाम्पल, घर नबी पाक के जमाने में भी थे पर ऐसे नहीं थे, लेकिन घर तो थे ना, अब उनकी कैफियत बदल गई। ठीक है, सवारी नबी पाक के जमाने में थी, लेकिन उस वक्त यही सवारियां जो मैंने पहले गिनवाई वो थी, लेकिन आज जहाज, कार और मोटरसाइकिल आ गया। तो अगर को कभी नहीं भी है नबी पाक के जमाने वाली सवारी से सवार हो, बाकी तो मैं नहीं तेन बैठ देना। उनका जनाब बात यह है, सवारी तो है ना, असल तो है ना, शक्ल ही बदली है ना। बात समझने कि मैं नुक्ता ले रहा हूं, अल्लाह करके समझ आ के सारे मसले हल हो जाएंगे। समझ आ रही? घर मस्जिद थी लेकिन इस तरह नहीं थी जिस तरह आज है, लेकिन असल तो है ना। चलो अगर नहीं समझे मैं तो एक सौखी मिसाल देवा चूंगा, आपको पता मैं देसी बंदा, ठीक है। नबी पाक के जमाने में दूध था, दूध, लेकिन क्या चाय भी थी, कस्टर्ड भी था। बोलो वो अल्लाह दे बंदियो, ए हुण ये जेड़े दुध दियां जिन्नियां आइटमां बनियां, भावें वो बर्फी होवे, कस्टर्ड होवे, रबड़ी दुध होवे, चाह होवे, इसके बाद ये जितनी आइटम्स हैं ये थी। अगर कोई कहे ये नाजायज और हराम है तब नहीं थी। वही काम कर जरा नबी दे जमाने, तो बंदा कहते यार असल तो है ना, शक्ल ही बदली है ना। यार बोलो तो सही ना खुदा के बंदो, ये मसल समझा, मिसाल समझा रहा हूं। घर थे, शक्ल बदली, कोई मसला नहीं है, सुन दे चले आया जे।
اسی طرح دودھ تھا شکل بدل گئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. اسی طرح تھا شکل بدلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سواری تھی شکل بدلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے تھے کپڑوں کا سٹائل اور شکل بدلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آخیا ہر شاید ہی شکل بدلی تے تہاڈی شکل نہیں بدلی. جدو میلاد دی شکل بدلی تے پھر کیوں شکل بدلی؟ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب. میرے استاد صاحب فرما رہے ہیں یہ قانون آپ صحیح بیان کر رہے ہیں. مفتی کورس والوں کی بھی ساری کلاس بیٹھی ہے الحمدللہ. میرے یہ استاد گرامی یقین کرو الحمدللہ مجھے اپنے استادوں پہ ناز ہے. اور ہم جب پڑھتے تھے تو استاد بھی ہم پہ ناز کرتے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اپنے استادوں پر. اور ہمارے استاد بھی اور جی میں کہتا چوڑیاں چک چک دعاواں دیندے ہیں الحمدللہ علی احسانہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ اگر سمجھ آئی ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ. یہ مسکرانے والی بات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سنی سڑیل ہوندا ہی نہیں. تو میں ویسے ہی وہ میلاد بیان کر رہا ہوں جس نے آ کے سارے جہاں کو مسکرا دیا تھا. تو محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں حضور نے میلاد نہیں منایا. یہاں مجھے بابا جی رضوی صاحب امیر المجاہدین بڑے یاد آتے ہیں. آپ ایک جگہ تقریر پہ کر دے ایک بندہ کہنے لگا جی میں تسی پھر جلوس کر دیو ایتا صحابہ نے تے نہیں کڈیا. آپ نے فرمایا کملی بلا جدو صحابہ کرام جنگ تے جاندے سن تے اے کوئی ایک دو جنے جاندے سن کہ نہیں ہے دو چار 400 500 ہزار دو ہزار بندہ جاندا سی. تے فرمایا پھر اے کردے کی سن؟ اوتھے چل کے کہندے سن آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ. اوے او بھی جلوس ہی ہوندا سی. فرق یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں نکالتے ہیں تو انہوں نے جدو پتہ لگتا سی کوئی گستاخ آ گیا اس لیے کٹ کے ٹوٹ جاتے تھے. فرق یہ ہے کہ ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. وہ شکر کرو اسی تلوار والا جلوس نہیں یہ کر دے. سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہیں آؤندی پئی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو. آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے لیے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا. اور صحابہ ادھر دیکھے آجے فرمایا نبی پاک علیہ السلام 23 سالہ ظاہری طور پر دور نبوت ہے. ویسے تو اب بھی حضور کا ہے قبر میں بھی حضور کا ہے حشر میں بھی حضور کا ہے جنت میں بھی حضور کا ہے. ظاہری طور پر 23 سالہ تھا نا. تو ان 23 سالوں میں اگر دیکھا جائے 74 جنگیں ہوئی ہیں. 74 بیٹھے ہو نا سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کو دیکھیں کہ پہلے 13 سال میں ایک بھی نہیں ہوئی چونکہ یہ مکی زندگی ہے. مدنی زندگی 10 سالوں کے اندر اتنی ہے. یہ تو 2-2.5 مہینے تو بعد ایک جنگ بن دی پئی ہے. تو صحابہ کرام ہر 2 مہینے تو بعد نکل آتے سن. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مینوں نام بھول گیا سی کہ بابا بجلی شاہ جو دربار ہے نا جی اتھوں دے خطیب صاحب نے کئی باری میں حضرت دے کول آیا بس ہوں میری مصروفیت ایندی ہو گئی ہے. پر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم ٹوبے کے لیے نکلتا رہے اور نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے جاگدے بیٹھے ہو کہ کون نہیں جاگدے بیٹھے؟ گرامی قدر حضرات اب اس بات کو سمجھیں. اور ویسے بھی الحمدللہ جتھے ماحول بدلے اللہ دے فضل دعوت اسلامی نہیں بدلے ہے نا انشاءاللہ بدل جائے گا. ٹینشن نہ لاؤ کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ منافقت کے سارے کے سارے جتنے بلب تھے یہ فیوز ہونے والے ہیں. ادھے ہو گئے بس تھوڑی تھوڑی لائٹاں رہ گئی جاندیاں رہن گی انشاءاللہ. ہاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے. میرا مالک بڑا وہ تو ابابیلا کو ہاتھی مروا لیتا ہے کل ہی کو نہیں جناب. اس واسطے بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے فرعون نہیں بننا چاہیے. اور فرعون دی بھی تانوں سنانا ذرا ایک ذرا سبحان اللہ سناؤ تو پھر تانوں اگلی گل بھی سنانا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیا بات سمجھا رہا تھا ذرا دسو پھر اتھو کے ٹریے جی. اوے زندہ بہاد جوانا اے ہوئی نا گل مزہ آ گیا یار جوانا پہنچ گیا انشاءاللہ مک جانے. اوے زندہ باد میرا بھرا لگنا اللہ تینوں خوش رکھے. ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ تاکہ اگلی گل سناواں. تو میں بات جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا صحابہ کرام بابا جی رضوی صاحب کہنے لگے صحابہ گھر ٹھہرے کدوں نے تے ہر ویلے نبی پاک دے نام دا جلوس کڈ کے جاندے سن. تسی یہ پوچھدے ہو کہ انہاں جلوس کڈیا یا نہیں کڈیا؟ اور یقین کریں میں شام بھی گیا ہوں میں لبنان بھی گیا ہوں میں عراق بھی گیا ہوں اور اس دفعہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میں عراق بھی جا رہا ہوں اور اردن بھی جا رہا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ ہمارے سالانہ کوئی نہ کوئی جدوں بھی تانوں پتہ بھی سانوں پھر کتے بلے بھونک دے جدوں کو بھونکدا میرا ویزا باہر دا لگ جاندا.
یقین لاتے کرو لوگ لتا کہتے جے مالک ہو رشتہ عطا فرماؤں اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے عقیدہ تہاڈا فٹ ہے تہاڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں تمہیں صحیح دستا پیا جے یہ رافضیوں نے جب بھی کچھ کیا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ منہ تے ہی پئی ہے دوبارہ فارغ ہوئے نے خیر یہ میرا مالک ہے ہم برداشت کریں گے لیکن اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہوں یقین فرمائیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہر جگہ نظر آئے اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر بڑی محبت ہے عشق ہے یقین کرو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں جتنا پاکستان میں عشق ہے آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا اور دی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے ممبر آزاد ہیں یہاں خطبے لکھ کر نہیں دیے جاتے کہ جو سرکاری لکھ کے دین گے او یہ تے سرکاری خطبے نہیں چل دے سرکار دے خطبے چل دے اس واسطے ممبر آزاد ہے یہاں سرکاری بولی نہیں ہوتی یہاں سرکار کی بولی ہوتی ہے